آج ہم قرآن کی ایک بہت خاص سورہ پر بات کرنے والے ہیں، سورہ الضحیٰ۔ ہاں تو اس کے حساب سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سورہ کیسے مطلب اسٹریس، انگزائٹی یا جب کبھی لگے کہ ہم کسی کام کے نہیں ویسی فیلنگ سے ڈیل کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ بالکل تو آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس سورہ میں جو امید کا پیغام ہے یا نگیٹیوٹی سے کیسے ابھریں اور مقصد کیسے تلاشیں اس کو سمجھیں۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سورہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تب نازل ہوئی جب وہ خود ایک مشکل ایک چنتا کے دور سے گزر رہے تھے۔ ہاں یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ چلیے اسی پر تھوڑی اور بات کرتے ہیں۔ تو ایک وقت ایسا آیا جب پیغمبر پر وہی مطلب قرآن کا اترنا کچھ ٹائم کے لیے رک گیا، ہاں کچھ علماء کہتے ہیں 6 مہینے تک بھی۔ 6 مہینے۔ تو ظاہر ہے وہ فکر مند ہو گئے، جی۔ سوچنے لگے کہ کہیں اللہ ان سے ناراض تو نہیں۔ بالکل یہ خیال آنا قدرتی ہے۔ یہ جو خود پر شک والی بات ہے، مطلب آج ہم شاید اسے انگزائٹی یا ڈپریشن کی شروعات کہیں، جی۔ یہ دنیا کے سب سے مہان انسان نے بھی محسوس کی ہاں یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اف ہاں وہ واقعہ بھی آتا ہے جس سے انہیں اور زیادہ تکلیف ہوئی۔ بالکل تو اسی ماحول میں اسی مشکل وقت میں سورہ الضحیٰ نازل ہوئی جی اور اس کی شروعات ہی کتنی پاورفل ہے نا۔ بہت زیادہ، اور یہیں سے دیکھیے بات کتنی خوبصورتی سے آگے بڑھتی ہے۔ سورج شروع ہوتی ہے قسموں سے، والضحیٰ چڑھتے ہوئے دن کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے ایک دم سکون والی ہاں۔ رات۔ تو یہ چڑھتا دن کیا ہے؟ یہ ایک نئی بگننگ ہے، نئی امید، نیا موقع۔ اچھا۔ یہ ڈر کو ایڈریس کرتی ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، جس کا مطلب ہے کہ تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب جو ڈر تھا کہ اللہ ناراض ہے یا اس نے چھوڑ دیا، اس کو سیدھے سیدھے خارج کر دیا۔ وہ جو اکیلے پن کا، بیکار ہونے کا احساس تھا، اسے پوری طرح نکار دیا۔ یہ تو بہت بڑی تسلی، دل کو چھونے والی بات ہے کہ یہ صرف اسی لمحے کی بات نہیں بلکہ آگے کی طرف بھی دیکھتی ہے۔ اگلی آیت شاید اسی سے جڑی ہے۔ ہاں بالکل، اس کی فوراً بات آتی ہے وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اچھا۔ یعنی یقیناً آنے والا دور آخرت وہ تمہارے لیے اس دنیا کے دور سے بہتر ہے۔ تو فوکس شفٹ کر دیا، دیکھو ابھی مشکل ہے ٹھیک ہے پر آگے بہت بہتر ہے۔ نیگیٹیوٹی سے ہٹا کر پازیٹیو فیوچر پر دھیان۔ اور ایک وعدہ بھی ہے شاید۔ ہاں بہت بڑا وعدہ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، تم راضی ہو جاؤ گے۔ واہ، تو پہلے ڈر دور کیا، پھر بھوشیہ کی امید بنائی۔ بالکل۔ اس کے بعد ان احساسات کا کیا جو دنیاوی ناکامی سے آتے ہیں، جیسے مان لیجیے کسی کا بزنس نہیں چلا یا کوئی امتحان میں فیل ہو گیا۔ ہاں یہ بھی بہت عام احساس ہے۔ تو اگلی 3 آیتیں اسی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ 3 سوال پوچھتے ہیں، ایک طرح سے یاد دلا رہے ہیں۔ کیسے سوال؟ پہلا، الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے تمہیں یتیم پا کر ٹھکانہ نہیں دیا تھا؟ دوسرا، ووجدک ضالا فہدیٰ، کیا تمہیں راستے کی تلاش میں پا کر گمراہ پا کر صحیح راہ نہیں دکھائی؟ صحیح۔ اور تیسرا، ووجدک عائلا فاغنیٰ، کیا تمہیں محتاج ضرورت مند پا کر غنی مطلب آتم نربھر مالی طور پر بہتر نہیں کر دیا؟ اچھا۔ شاید حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی دولت کا بھی اشارہ ہو سکتا ہو سکتا ہے۔ ہے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو پہلے بھی تو مشکل حالات تھے نا، لیکن میں نے ہمیشہ مدد کی، ہمیشہ سنبھالا، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ تو یہاں ویڈیو میں نے چھوڑی ہے کہ جب برا لگے، جب ناکامی محسوس ہو، تو اس چیز کا مطلب جو نہیں ملی، بالکل بلکہ ان چیزوں کو دیکھو جو اللہ نے پہلے سے دی ہوئی ہیں، اپنی نعمتوں کو دیکھو جو آپ کے پاس ہے اسے دیکھیں۔ صحیح کہا کہ ہم ہمیشہ اور چاہیے کے چکر میں رہتے ہیں۔ یہ تو ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی اصل پریشانیاں بھول جائیں؟ نہیں مطلب یہ نہیں کہ پرابلم کو اگنور کریں بلکہ نظریے کو بدلیں۔ جب آپ اپنی بلیسنگز، اپنی نعمتوں کو گننا شروع کرتے ہیں نا تو وہ جو نیگیٹیوٹی کا جال ہوتا ہے وہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ اچھا۔ اور پھر سورہ ہمیں صرف سوچنے یا محسوس کرنے پر نہیں چھوڑتی، وہ ہمیں ایکشن کی طرف لے جاتی ہے، عمل کی طرف۔ ایکشن کیسے؟ آگے آیتیں آتی ہیں، وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو یتیم پر سختی مت کرنا، ہاں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو مانگنے والا آئے، ضرورت مند آئے، اسے جھڑکنا نہیں۔ مطلب اپنی پریشانی میں ڈوبے رہنے کے بجائے دوسروں کی مدد کرو۔ ایگزیکٹلی، ہاں نکلو، دوسروں کے لیے کچھ اچھا کرو، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، کسی ضرورت مند کی مدد اس کرو۔ کا فائدہ صرف ان کو نہیں، ہمیں بھی ہے۔ بالکل، جب ہم دوسروں کی زندگی میں آسانی پیدا کرتے ہیں، انہیں خوشی دیتے ہیں، تو ایک تو ہمارا دھیان اپنی مشکل سے ہٹتا ہاں ہے، یہ تو ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہمیں ایک مقصد ملتا ہے، ایک اندرونی خوشی ملتی ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم دوسروں کو خوشی دیتے ہیں تو اللہ ہمیں خوشی دیتا ہے، یہ ہمیں اپنی پریشانی سے لڑنے کی طاقت دیتا ہے۔ یہ بہت گہرا نقطہ ہے۔ اور پھر آخری آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جی۔ اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ اس کے 2 مطلب بتائے گئے ہیں۔ ایک تو ظاہری مطلب ہے کہ بھئی اچھی باتیں بولو، اللہ نے جو دیا ہے اسے یاد کرو، اس کا ذکر کرو، شکر ادا کرو، اپنی زبان سے پازیٹیوٹی پھیلاؤ۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا شاید زیادہ گہرا ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ قرآن، اسلام۔ ہاں تو اس سب سے بڑی نعمت کا ذکر کرو، اسے بیان کرو، اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو آخر کی آیتیں گویا ہمیں 2 کام کرنے کو کہہ رہی ہیں، ایک دوسروں کو نفع پہنچاؤ، ان کی مدد کرو، اور 2 اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر کے ان پر عمل کر کے اسلام کا ایک اچھا نمونہ بنو۔ تو سورہ الضحیٰ کا پورا میسج یہی ہے کہ مایوسی کا علاج امید سے کرو، نیگیٹو سوچ سے ہٹ کر شکر گزاری کی طرف آؤ، اور صرف بیٹھے مت رہو بلکہ دوسروں کی مدد کرو، ایکٹیو رہو، اس سے زندگی میں مقصد اور سکون ملے گا۔ صحیح۔ نعمتوں کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ ہاں۔ تو یہ ہمیں ایک سوال پر چھوڑ جاتا ہے سوچنے کے لیے کہ جب حالات مشکل ہوں تو وہ کون سی ایسی نعمت ہو سکتی ہے ہماری اپنی ذات میں جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن اگر ہم اسے پہچان لیں، اسے یاد کر لیں تو شاید ہمارا پورا نظریہ بدل جائے اور ہمیں آگے بڑھنے کا ایک پازیٹیو قدم اٹھانے کا حوصلہ مل جائے۔